بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام شریک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت یہ عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس علاقے میں یہ بہت کم ہوں گے۔ ناظرین، روایت میں لوگوں کے پہاڑوں میں چلے جانے سے مراد ہے کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس طرح کے حالات میں اگر مقابلے کی قوت نہ ہو تو ہر سلیم الطبع شخص کو یہی کرنا چاہیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص دجال کے خروج کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی اور فرمایا اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس یہ خیال کر کے آئے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن پھر اس کے اٹھائے ہوئے شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا، یا فرمایا کہ وہ دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کی وجہ سے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ ناظرین، دجال اپنے مسیح موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سی دینی حقائق کی تردید کے شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لفظ شبہات یہاں نتیجے کے لحاظ سے بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح ہم جدیدیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جو شبہات مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ میں نے پوچھا ہے کسی اور نے نہیں پوچھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے کیا بات ہے جو تمہیں اس سے پریشان کر رہی ہے؟ اطمینان رکھو، وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ تم بار بار اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ تم اس کا زمانہ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے یہ اس سے کہیں آسان تر ہے۔ ناظرین، روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں وسائل رزق کی تعبیر ہے۔ جن لوگوں کے پاس ان کی بہتات ہوتی ہے لوگ انہی کو انداتا سمجھ کر ان کے عقائد و نظریات اور تہذیب و تمدن کو اختیار کرنے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بھی اپنی فتوحات کے نتیجے میں بافراد یہ وسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا وہ مشرق وسطیٰ کی ساری زمین کو اپنی طاقت سے رون ڈالے گا۔ اس روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی سامنے آتی ہے کہ ایک بندہ مومن اس سے کیوں پریشان ہو، وہ جس پروردگار کو مانتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے زمین و آسمان کے خزانے اپنے ماننے والوں کے لیے کھول دے۔ پھر یہ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے کہیں آسان تر ہے۔ تاہم اس نے ابتلا کے جس اصول پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کے تقاضے سے فتنہ پردازوں کو بھی مہلت مل جاتی ہے، جس طرح کے وقت کے فرائض کو ہمیشہ ملتی رہی ہے۔ اس سے تمہارے جیسے کسی شخص کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فلطان بن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال ایک کشادہ پیشانی والا شخص ہے جس کی بائیں آنکھ نہیں ہے، وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے، دیکھنے میں گویا عبدالعزیٰ کا فلاں بیٹا ہو یا فرمایا کہ فلاں کا بیٹا عبدالعزیٰ۔ ناظرین، اس روایت میں اس تصویر کا ذکر ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً رویا میں دیکھا ہے۔ روایت کا آخری جملہ جس میں اس کو عبدالعزیٰ کے بیٹے سے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے اس کا واضح قرینہ ہے۔ اس طرح کے مشاہدات میں صورت بالعموم معنی ہی کا عکس ہوتی ہے، جسے سمجھ لیا جائے تو رویا کی حقیقت بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے اور ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے کسی لفظی استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایک طرف کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے کا ذکر ہے اور دوسری طرف فیہ دامامات کا۔ اس سے مقصود غالباً یہ ہے کہ دجال کی شخصیت میں خوب و ناخوب اور خیر و شر کا ایسا امتزاج ہوگا کہ ظاہر کو دیکھنے والے جس طرح متاثر ہوں گے اہل بصیرت اسی طرح اس کے اندھے پن کو بھی محسوس کر لے گا اور ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف دنیا ہی کو دیکھ اور دکھا سکتا ہے،
آخرت کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ اس سے بالکل اندھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ کانا گھنگریالے بالوں والا ہے، اس کا رنگ نہایت سفید ہے، اس کا سر گویا سانپ کی طرح ہے، اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے اور دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابرا ہوا دانا ہو۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خزاع قبیلے کے ایک شخص عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہے۔ اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار یک چشم نہیں ہے۔ ناظرین، اس روایت میں بھی جو تصویر بیان ہوئی ہے وہ دجال کے باطن ہی کی تصویر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات میں اسی طرح نمایاں ہوئی۔ چنانچہ آپ کا یہ جملہ کہ تمہارا پروردگار یک چشم نہیں ہے اسی کے تقابل میں ہے۔ اس سے خدا کے جسم کا کوئی تصور پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ مدعا یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اپنی ہدایت میں دنیا اور آخرت دونوں کو ان کے صحیح محل پر دیکھتا اور دکھاتا ہے، جس طرح کہ انہیں دیکھنا اور دکھانا چاہیے، لہٰذا وہ یک چشم نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال یک چشم ہے اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ یہ روایت لفظ دجال ہی کی مزید وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے مہدی و مسیح ہونے کے دعوے کرنے والے جتنے جھوٹے اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے وہ ان سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ نہیں ہے، وہ گنے بالوں والا ہے، اس کے ساتھ ایک باغ ہے اور ایک آگ، اس کی آگ در حقیقت باغ ہے اور باغ اصل میں آگ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، یقیناً اس کے ساتھ پانی بھی ہے اور آگ بھی، اس کی آگ در حقیقت ٹھنڈا پانی اور اس کا پانی آگ ہے، چنانچہ اس کی پیروی کر کے تم ہلاک نہ ہو جانا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے بھی سنی ہے۔ ناظرین، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیروی سے دنیا میں جو نعمت بھی حاصل ہو وہ نتیجے کے لحاظ سے نقمت ہے، اور اس سے اختلاف دنیا میں جس نقمت کا باعث ہوگا وہ نتیجے کے لحاظ سے نعمت ہے۔ روایت میں روٹی اور پانی وسائل رزق کی تعبیریں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھ دینے والوں کو جو چیزیں اس دنیا میں حاصل ہو جائیں گی ان میں سامان راحت کے علاوہ وسائل رزق کی فراوانی بھی شامل ہے۔ انہی حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جو کچھ ہوگا میں اس کے بارے میں خود دجال سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اس کے پاس دو بہتی ہوئی نہریں ہوں جن میں سے ایک کو دیکھیں تو لگے گا کہ سفید رنگ کا پانی ہے اور دوسری بڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے گی۔ اس نے تم میں سے کسی کو پا لیا تو اسے چاہیے کہ اس نہر کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہو، اور اپنی دونوں آنکھیں بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے، اس لیے کہ یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دجال کو ہر صاحب ایمان پہچان لے گا۔ اس کی بائیں آنکھ بند ہوگی، اس کے اوپر موٹی جلد ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر صاحب ایمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنے میں جیسے کچھ خطرات بھی نظر آ رہے ہوں ان کی پرواہ کیے بغیر پورے عزم و جزم کے ساتھ اس کا انکار کر، اس لیے کہ بالآخر اسی کا نتیجہ اس کے لیے خدا کی ابدی جنت کی صورت میں نکلے گا۔ ناظرین، دجال کی پیشانی پر لفظ کافر کے پڑھنے کا تعلق لوگوں کے پڑھا لکھا ہونے سے نہیں بلکہ ان کی بصیرت سے ہوگا۔ جو آدمی کو اس کے سچے ایمان اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کے اشتغال سے حاصل ہوتی ہے، یہ اس بات کی مزید دلیل ہے کہ دجال سے متعلق یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہی ہیں جو آپ کو رویا میں ہوئے، لہٰذا لازماً محتاج تعبیر ہیں، انہیں ان کے لفظی مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔